بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وقال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم إلى آخره. ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے. درود و سلام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ کی اطاعت و اتباع ہم پر فرض کی گئی. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ جن کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے آسمان کو سخت پہرے داروں سے گھیرا ہوا پایا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ جبکہ ہم آسمانی باتیں سننے کے لیے مختلف جگہ پر بیٹھتے تھے اور آسمانی باتوں کو غور سے سنا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ لیکن اب حالت یہ ہے کہ جو کوئی آسمانی باتیں سننے کے لیے کان لگائے گا یجد لہو شہاب الرصدا تو وہ دہکتا ہوا انگارہ جو ہے پائے گا. یہ سورہ جن کی آیت ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ عرب کے اندر زمانے جاہلیت میں جادوگری، کہانت یعنی کاہن اور عرافت اس کا پیشہ بہت عام تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنوں کو آسمانی دنیا تک جانے کی اجازت تھی اور جو جادوگر ہوتے تھے
کاہن ہوتے تھے، نجومی ہوتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر قسمت بتانے والے، یہ لوگ جن و شیاطین کو اپنا موکل بنا لیتے، اور یہ لوگ، یہ جن و شیاطین آسمانی دنیا پر جا کر آسمان میں ہونے والے فیصلوں کی کچھ بات سنتے، کوئی ایک آدھ بات سن لیتے اور مرچ مسالہ لگا کر یہ جادوگر کو بتا دیتے۔ وہ جادوگر کچھ مرچ مسالہ لگا کر ساری مارکیٹ میں بات پھیلا دیتا، ایک آدھ بات اس کی اچھی ہوتی تھی، درست ہوتی تھی، باقی باتیں ساری غلط ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی الہی کی حفاظت کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، کہ کہیں یہ شیاطین غلط بات نہ پھیلا دے، اللہ تعالیٰ نے اس کی سرحدوں پر فرشتوں کو، نگہبانوں کو بٹھا دیا کہ وحی کے اندر یہ کہیں گڑبڑ سڑبڑ نہ کر دے۔ اور اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ اگر کوئی جن، کوئی شیطان سرکش وہاں جاتا بھی ہے تو سخت پہرے داروں کو وہاں پاتا ہے، اور اگر کہیں غلط حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک ستارہ ٹوٹتا ہے شعلہ بن کے اور اسے مار کر جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ معاملہ تو رک گیا، لیکن جادوگری کا جو معاملہ ہے، نجومی کا معاملہ ہے، دست سراسی ہاتھ دیکھ کے بتانے والوں کا معاملہ ہے، تعویذ گنڈے کا معاملہ ہے، یہ چیز اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے۔ اہل عرب جو یہ سب کام کرتے تھے، ان کو کیا کہتے تھے؟ کاہن، یعنی وہ آدمی جو مستقبل کی خبریں دیتا ہے۔ اور ہماری اردو زبان کے اندر ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عامل۔ کیا ہے؟ عامل کہا جاتا ہے۔ وہاں کاہن، نجومی، جادوگر، ساحر وہ لوگ کہتے ہیں، اور ہمارے پاس عامل کہا جاتا ہے۔ اور دو کاروبار پورے ہندوستان میں بہت مشہور ہے، نو انویسٹمنٹ ہائی ریٹرن والا معاملہ۔ کیا ہے؟ ایک بابا گیری ہے، دوسرا دادا گیری ہے۔ بابا گیری یہ عاملوں کا پیشہ ہے۔ آج عامل لوگ یہی سارے کام کرتے ہیں، ستاروں سے قسمت بتاتے ہیں، جن و شیاطین کی یہ مدد لیتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ ان کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز، یہ لوگ غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کا فتویٰ ہے۔ کیا ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ کہہ دو کوئی نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، غیب کو سوائے اللہ کے۔ لا يعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا نہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور انہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ آج ہم غیب کی باتیں جاننے کے لیے کس کس کے پاس جاتے ہیں؟ باباؤں کے پاس جاتے ہیں، ملاؤں کے
पास जाते हैं, आमिलों के पास जाते हैं, जबकि इस आमिल की हालत यह होती है कि इस बेचारे को खुद पता नहीं होता कि ये कितना कमाएगा। और हद तो यह हो गई कि हम लम्बाड़ों के पास भी चले जाते हैं, मुसलमान होकर, नौज़बिल्लाह, लम्बाड़ों के पास। कौन? तोता फाल खुलाने वाला, मार्केट में तोता लेके फिरता है, उसको नहीं मालूम होता कि भाई जो आदमी पूछ रहा है मुझसे फाल खुलाएगा या नहीं खुलाएगा। हम 30-40 रुपए देके अपनी किस्मत उसके जरिए से मालूम करते हैं, नौज़बिल्लाह। अगर ये बातें वाकई सच होती तो आप देखें कि हुकूमत ने चोरों को, डाकुओं को, इंसानियत के दुश्मनों को पकड़ने के लिए कितने पीएस बनाए, कितने इन्वेस्टिगेशन टीमें जो है काम कर रही हैं मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए, इंसानियत के तहफ्फुज़ के लिए। करोड़ों रुपया हुकूमत बर्बाद कर रही है। क्यों? इनको भी मालूम है कि जितने बाबे हैं, जितने आमिल व मुल्ला हैं, इनका कुछ होने वाला नहीं, ये कुछ करने वाले नहीं है। अगर इनकी बातों में वाकई सदाकत होती तो ये पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं फिरते, नहीं फिरते, अपना सारा मसला इन लोगों से हल कर लेते। हुकूमत की कुर्सी पे किसको बिठाना है, बाबाओं से पूछ लेते, अच्छे आदमी को लाके बिठा लेते। लेकिन नहीं, गैब का जानने वाला कौन है? अल्लाह। और पहली चीज, ये जादूगर, ये आमिल, ये बाबा लोग जिस चीज का दावा करते हैं वो क्या है? गैब का है। गैब के ताल्लुक से अकीदा क्या है? अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई जानने वाला नहीं। दूसरी चीज, खाली अंधेरे में तीर चलाते हैं, अटकल बच्चों। कुरान मजीद ऐसों के ताल्लुक से कहता है, वला तक़्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज का तुम्हें इल्म ना हो उस मामले में जुबान को हरकत ना दो। कुरान मजीद ने साफ कह दिया। लेकिन ये लोग गैर जरूरी के बातों में अटकल बच्चू जो है के जरिए से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं। तीसरी चीज जो होती है वो होती है लोगों की नफ्सियात से खेलना। इन बाबाओं को, इन आमिलों को अच्छी तरह पता होता है, लिहाजा वो सामने वाले की नफ्सियात से खेलते रहते हैं। आज कितने लोग जो है इनके पास जाते हैं, क्यों? आज ख्वातीन सबसे ज्यादा जाती है। क्यों? मेरी सास से नहीं बन रही, इनके पास चले गए। सास जाती है, मेरी बहू से नहीं बन रही। सास जाती है, कहीं मेरा बेटा जो है बीवी के मेरियों में ना चला जाए। आदमी कारोबार कर रहा है, भाई मेरे सामने नई दुकान खुल गई है, लिहाजा मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं। आदमी चाहता है कि मेरी बेटी का रिश्ता अच्छे घराने में हो, लिहाजा पीर के पास, मुल्ला के पास चले गए। औलाद होना है, इनके पास चले गए। नफ्सियात से खेलते हैं। कैसे? कहते हैं किसी को औलाद होना है तो एक जुमला कह देते हैं, आपको लड़का होगा ना क्या लड़की। अब लोग सुन लेते हैं कि भाई लड़का होगा ना क्या लड़की। वो जो ना का मामला है, बीच में ना का, अगर लड़का होता है तो उस ना को लड़की के साथ लगा देते हैं।
کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کہا تھا لڑکا ہوگا نہ کہ لڑکی. اگر لڑکی ہوتی ہے تو اس نا کو لڑکے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ لڑکا ہوگا نہ کیا ہوگی؟ لڑکی. نفسیات سے کھیل رہے ہیں, نفسیات سے کھیل رہے ہیں. خواتین ہماری ہیں, کہتی ہیں بابا تو اپنی جگہ پہ کامل تھا, قسمت میری پھوٹی ہوئی تھی, ورنہ فلاں کا بھی کام ہوا, فلاں کی بھی بگڑی بنی, فلاں کو کاروبار میں ترقی ہوئی, فلاں جو ہے صحت یاب ہوا. لیکن بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے. اولاد کا دینا نہ دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ بیماروں کو صحت اور شفا دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہی ابراہیم علیہ السلام پر ہم درود بھیجتے ہیں. جب تک نماز میں درود ابراہیم نہیں پڑھا جاتا نماز ہوتی نہیں ہوتی. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کیا عقیدہ دیا؟ کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یہ عقیدہ مسلمان کا ہو. چوتھی چیز, ان معاملوں کے پاس جو ہوتی ہے وہ انتہائی حرام کام یہ کرتے ہیں کہ جن و شیاطین کو موکل بنا کر دیتے ہیں, جو کہ حرام ہے. اور ایسے لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی وعید فرمائی. آپ دیکھیں, میں حدیث پڑھتا ہوں, 2 وعیدیں. آپ ہمارے ایمان کا جائزہ ہم لوگ لے لیں کہ ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے. کہیں ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کر تو نہیں بیٹھ گئے. پہلی حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا ساحرا او کاہنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ام المومنین کہتی ہیں کہ جو آدمی کسی جادوگر کے پاس آتا ہے, من اتا ساحرا او کاہنا, کسی کاہن کے پاس آتا ہے, فسألہ عن شیء, پوچھتا ہے کسی چیز کے متعلق, صرف پوچھتا ہے, لم تقبل له صلاة 40 یوما, تو سوال کرنے والے نے جس چیز کے متعلق سوال کیا, ایسے آدمی کی نماز کتنے دن قبول نہیں ہوگی؟ 40 دن تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا. کتنی بڑی وعید ہے. اور ایک آدمی ہے, اور ایک آدمی ہے, اس کا معاملہ تھوڑا الگ ہے, اس کا بھی آپ اندازہ لگائیں. کہا من اتا ساحرا او کاہنا فسألہ عن شیء فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد. کوئی آدمی کسی بابا کے پاس آتا ہے, کسی عامل کے پاس آتا ہے, کسی ساحر اور کاہن جادوگر کے پاس آتا ہے, کسی چیز کے متعلق سوال کرتا ہے, اور پھر جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے. کہا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ, تو گویا اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کر دیا. ایک آدمی ہے جو سوال کر رہا ہے, تصدیق نہیں کر رہا, اس کا انجام کیا ہے؟ 40 دن کی نماز قبول نہیں ہو رہی. اور دوسرا وہ آدمی ہے جو آتا ہے, سوال کرتا ہے, کہتا ہے بابا تم نے سچ کہا, واقعی معاملہ ایسے ہی ہے. کہا کہ یہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے, شریعت محمدیہ کا منکر ہو جاتا ہے.
اور اسی کی سنگینی کو بتاتے ہوئے پیارے نبی نے فرمایا اتقوا السبع الموبقات کہ لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. پہلی چیز الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، ہلاکت کا یہ ذریعہ ہے. دوسری چیز السحر، جادو سیکھنا یا جادو کرنا. یہ کیا ہے؟ تمہاری آخرت کو تباہ کرنے کا یہ ذریعہ ہے. تیسری چیز والقتل، اور ناحق کسی کو قتل کرنا ہے. چوتھی چیز وہ اکل الربا، سود کھانا ہے. پانچویں چیز وہ اکل مال الیتیم، ناحق یتیم کے مال کو ہڑپ لینا ہے، ناحق یتیم کا مال کھانا ہے. چھٹی چیز وَتَوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، یہ بھی ہلاکت کا ذریعہ ہے. ساتویں چیز وَالْقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، نیک اور پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگانا، یہ بھی ہلاکت کا ذریعہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آج ہم لوگ فیوچر کے معاملے میں، فیوچر کی جانکاری کے لیے ہم کتنے کام کر رہے ہیں. باباؤں کے پاس ہم جا رہے ہیں، ہندوؤں کے پاس ہم جا رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے ایک ویڈیو گشت کر رہی تھی کہ مسلم خواتین مندر کا دورہ کر رہی ہیں، مندر کا طواف کر رہی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو خیر ویڈیو آپ دیکھ لیں، لیکن آپ افضل گنج وغیرہ پہ چلے جائیں، مندروں کے پاس مسلم خواتین کھڑے رہتی ہیں. یمنیون بس اسٹینڈ کے پاس آپ دیکھ لیں، لمباڑے جو ہے مسلم بچوں کو گرم پانی نہلا رہے ہیں، پوری مسلم خواتین وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. کیا ہمارا ایمان ہے؟ کس کے پاس ہم جا رہے ہیں؟ کیسا ہمارا اللہ پر ایمان ہے، کیسا ہمارا اللہ پر عقیدہ ہے؟ جادوگروں کے پاس ہم جا رہے ہیں، ستاروں سے قسمت ہم معلوم کر رہے ہیں. جو ہندو بتاتے ہیں کہ بھئی فلاں ستارہ ہوگا تو فلاں قسمت بدلے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی. اس وقت رات میں بارش ہوئی تھی حدیبیہ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا کہ لوگوں، آج کی رات کچھ لوگ مومن ہوئے اور آج کی رات کچھ لوگ کافر ہو گئے، اپنے ایمان سے انہوں نے ہاتھ دھو لیا. صحابہ کرام نے پوچھا کیف ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ کیسے؟ کہا کہ کل رات بارش ہوئی تھی، جس نے کہا کہ رات کی بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، تو گویا وہ ستارے پر ایمان لایا، اللہ پر اور مجھ پر ایمان لانے کا وہ منکر ہو گیا. اور جس نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، آج کی جو بارش ہوئی تھی یہ اللہ کا فضل تھا، اس کی رحمت تھی، تو یقیناً وہ اللہ پر اور مجھ پر ایمان لایا. اور اللہ نے آسمان میں جو ستارے بنائے ہیں یہ مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لیے نہیں. اللہ نے ستاروں کو بنایا کیوں ہے؟ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. پہلا مقصد اللہ نے بتایا کہ ہم نے آسمان میں جو ستارے بنائے ہیں یہ آسمان کی خوبصورتی کے لیے ہم نے بنائے. یہ پہلا مقصد ہے.
दूसरा मकसद क्या है? समंदरी और खुशकी में जब तुम सफर करते हो, अल्लाह ने रास्ता मुतय्यन करने के लिए इसको, इन सितारों को बनाया है। अहले अरब जब समंदर का सफर करते थे, खुशकी का सफर करते थे, तो सितारों से अंदाजा लगाते थे कि रात में हमको इस सिमत में चलना। रास्ता मालूम करने के लिए अल्लाह ने बनाया है। तीसरा मकसद क्या है? सरकश जिन्न और शयातीन को मार भगाने के लिए अल्लाह ने बनाया है। ये तीन ही मकसद है, चौथा मकसद नहीं है। आदमी नफा और नुकसान के लिए क्या करता है? क्या करता है? तावीज़ों का बिजनेस आदमी कर रहा है, तावीज़ों पे आदमी अकीदा रख रहा है कि ये मेरी बिगड़ी बनाएगी, मेरा कारोबार चमकेगा, मेरा घर में बरकतें फूटेगी। आदमी खूनी रिश्तों को पामाल करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। नींबुओं पर उसका ईमान, अंडों पे उसका ईमान, भिलाओं पे उसका ईमान, कौड़ियों पे उसका ईमान। क्या है? मेरा भाई तरक्की कर रहा है, वो तरक्की नहीं करना, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसका बिजनेस नहीं चलना, उनके घर के अंदर लड़ाई डाल देना, हसद, जलन, कीना, कपट, यही सारी चीजें हैं कि आदमी आज मुआशरे में देख नहीं रहा है, खुद भी बर्बाद हो रहा है, अपने ईमान को भी वो आदमी गायब कर रहा है। जबकि तावीज़ का मामला है, तावीज़ का मामला है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक अंदाज में फरमाया। क्या कहा? मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाई, जिसने तावीज़ लटकाई उसने शिर्क किया। आज क्या है? मार्केट में लोग तावीज़ डाल लेके फिरते। क्या है? उल्लू के नाखून का तावीज़ है, चील के नाखून का तावीज़ है, हाथी के दांत का तावीज़ है। अरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने तावीज़ लटकाई उसने शिर्क किया। एक सहाबी एक आदमी की इयादत के लिए आए, देखा उसके हाथ में एक पीला धागा बना हुआ है। पूछा, ये पीला धागा किस लिए बांध रखा है? कहा, मुझे बुखार आ गया है इसलिए मैं इसको बांध रखा हूं। कहा कि इसको निकाल फेंक, ये तेरी बीमारी में इजाफा करेगा, और याद रख अगर तेरी मौत इसी हालत में हो जाएगी तो तू कभी नजात नहीं पाएगा। आज लोग बीमारी से शिफा हासिल करने के लिए मज़ारों पे अब छिल्ले काट रहे हैं, अपने बच्चों को डाल रहे हैं, घर बार छोड़ के वहां पड़े हुए हैं, कोई बेड़ियां डाला हुआ है, कोई लाग डाला हुआ है। क्यों? शिफा की नीयत से। ये बड़ा संगीन जुर्म है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 आदमियों पर मुश्तमिल एक रहत आया, यानी अरबी जुबान के अंदर रहत कहते हैं ऐसी टोली जिसके अंदर 10 आदमी हो। जा रहतुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 आदमियों पर मुश्तमिल एक टोली आई। फबाया तिसअतन व अमसक वाहिद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 आदमियों पर मुश्तमिल जब ये टोली आई, जमात आई, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? बाया तिसअतन, 9 लोगों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत किया। व अमसक वाहिद, एक आदमी से अल्लाह के नबी ने हाथ खींच लिया, उससे आपने बैत नहीं किया। कालू या रसूल अल्लाह, लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बायाता तिसअतन व अमसक अन हादा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 9 लोगों से बैत किया,
وَأَمْسَكَ عَنْ هَذَا، اس آدمی سے آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، آپ نے بیعت نہیں کیا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علیہ تمیمۃ، دیکھتے نہیں کہ اس کی گردن میں تعویذ لٹک رہی ہے، میں اس سے کیسا بیعت کروں؟ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهُ، جیسے ہی اس آدمی نے سنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیعت نہیں کر رہے ہیں صرف اس تعویذ کی وجہ سے، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، اس کو کاٹ کے پھینک دیا، تب جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی. آج لوگ تعویذوں کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ عقیدہ رکھتے ہیں یہ ہماری حفاظت کرے گی، یہ ہمیں صحت دے گی، یہ ہمارے کاروبار کو چمکائے گی، ہمارے گھر میں امن رکھے گی، فلاں رکھے گی. اور لوگ تعویذ ڈالنے کے لیے بہانے تراشتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن کا لکھا ہوا تعویذ ہے، دوسرے تعویذ حرام ہے، قرآن کا لکھا ہوا جائز ہے. میرے بھائی قرآن کا تعویذ بھی جائز نہیں ہے، غیر تعویذ بھی جائز ہے. دلیل یہی 10 آدمیوں کی دلیل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ تعویذ جو تو نے گلے میں لٹکا رکھا ہے یہ قرآنی تعویذ ہے یا غیر قرآنی تعویذ ہے. پیارے نبی نے یہ ایک ہی جواب دیا، تیرے گلے میں تعویذ ہے تو اس کو نکال کر پھینک دے. آج ہم کیا کیا باندھتے ہیں؟ امام ضامن باندھ لیتے ہیں لوگ، حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے. نیمبوؤں کو لٹکا لیتے ہیں، نہیں، یہ اسلامی شریعت نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کو غارت کرنے والی چیز ہے، ہمارے ایمان کو برباد کرنے والی چیز ہے. ان ملاؤں کے چکر میں نہ پڑو، ان باباؤں کے چکر میں نہ پڑو، اپنے ایمان کا تحفظ کرو، اپنے گھر والوں کا جائزہ لو کہ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے. اللہ سے مانگو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت بتائی، اس کا اہتمام کرو. آیت الکرسی کی فضیلت بتائی کہ جو آدمی آیت الکرسی سورہ فاتحہ چارقل پڑھ کے سوتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. گھر سے نکلو، دعائیں پڑھ کے گھر سے نکلو، سواری پر بیٹھو، سواری کی دعا کا اہتمام کرو. بیمار ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت بتائی کہ یہ شفا ہے. درود کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بتایا. پریشانیوں کے حل کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت بتائی. ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ ہم عمل کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے دوستوں کے قریب رکھے، دشمنوں سے دور رکھے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کی مکاری، شر پسندوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہے شفاء کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.